اس کا گاؤں بڑے خوبصورت شہر سمرقند کے قریب تھا اور اس کے گاؤں کا نام کیش تھا۔ اس کے والدین چھوٹی موٹی ذمہ داری کرتے تھے۔ جب وہ تھوڑا جوان ہوا تو اس نے فوج میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا جو جسم تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک کمانڈر نے، کوئی بد نسل کمانڈر تھا، اس نے اس کے ساتھ پہلی دفعہ بدفعلی کی اور اس بدفعلی نے اس کے دل و دماغ پر بہت منفی اثر ڈالا۔ پھر کتابیں لکھتی ہیں کہ اس واقعے کے 2 دن بعد، یعنی جس طرح اس نے اس کمانڈر کو قتل کیا یا جان سے مارا، وہ تفصیلات یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر نفسیاتی طور پر اور جسمانی طور پر اس کا کیا اثر ہوا۔ بہرحال جس کمانڈر کو اس نے قتل کیا تھا اس کی جگہ اب وہ کمانڈر بن گیا اور اس کا اثر و رسوخ فوج میں تیزی سے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ بادشاہ کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بڑا خوبصورت، بڑا لمبا چوڑا، بڑا جو ہے وہ عقل مند جو ہے وہ کمانڈر ہے، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ نقص ہے جسے ہم اپنی زبان میں نقص کہنے ہیں، اور وہ نقص یہ ہے کہ وہ ہلکا سا لمپ کرتا ہے۔ لمپ مین کہ ہلکا سا وہ لنگڑاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا، اس نے بادشاہ سے جان چھڑائی اور خود بادشاہ بن گیا۔ اس کا بادشاہ بننا یعنی اس طرح تھا کہ پھر وہ گھوڑے سے نیچے نہیں اترا، پھر وہ گھوڑے پر بیٹھا رہا۔ اس کا ماننا تھا کہ فوج یا فوج کے افسر وہ کبھی بھی شہروں کو رخ نہ کریں، وہ جنگلوں میں، اپنے کیمپوں میں رہیں، صحراؤں میں رہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ امیر بھی بن گیا، اسے سمرقند آنا ہوتا تو وہ دن بھر سرکاری مصروفیات کے بعد رات جو ہے وہ فوجی کیمپ میں کرتا تھا، وہ جنگل میں جا کر جو ہے وہ کرتا۔ اس کا گھوڑے پر کیا بیٹھنا تھا کہ اس نے آدھی دنیا کو اپنے گھوڑے کے سموں تلے جو ہے وہ رون دیا۔ 1403 میں اس کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال پر اسے کیا نام دیا گیا یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ وہ بہت عجیب و غریب جو ہے وہ کردار کا مالک تھا۔ مثلاً یہ کہ وہ دنیا کا شاید پہلا حافظ قرآن تھا جو قرآن کو الٹا پڑھتا تھا، یعنی وہ الناس سے شروع کرتا اور الف لام میم تک بغیر رکے قرآن پڑھ لیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت اور یکساں قوت کے ساتھ لڑتا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں تمیز کرنا جو ہے وہ مشکل تھا۔ جب وہ ملک فتح کرتا، کوئی بھی ملک، تو وہ سارے مردوں کو قتل کرا دیتا، تمام عورتوں کو علیحدہ کر لیتا، وہ لونڈیاں بن جاتی اور پورے شہر کو آگ لگا دیتا۔ یہ اس کا سٹائل تھا۔ اس کے علاوہ اسے ایک اور شوق تھا، اور وہ شوق یہ تھا کہ وہ چنگیز خان کی طرح کھوپڑیوں کے مینار بناتا۔ مینار زیادہ اونچے نہ ہوتے، چھوٹے ہوتے، لیکن بہرحال اس کی سرشت میں یہ شوق شامل تھا۔ اب اس کے کردار میں ایک اور تضاد تھا، اور وہ تضاد یہ تھا کہ وہ عالموں سے، فاضلوں سے، اساتذہ سے اور پڑھے لکھے لوگوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ ان کا بہت شیدائی تھا،
وہ ان کے ساتھ مناظرے کرتا تھا اور لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شہر پر حملے کا پروگرام بن گیا، ہر چیز تیار ہو گئی، حملہ ہونے ہی والے تھا کہ ایک کمانڈر نے اس کے کان میں آ کر کوئی بات کہی، تو اس نے فوجوں کو ہتھیار ڈالنے کا اور واپس چلنے کا حکم دے دیا کہ شہر پہ حملہ نہیں کرنا۔ جب راستے میں آ رہے تھے تو ڈپٹی چیف نے پوچھا کہ آپ کو کیا کہا اس کمانڈر نے کان میں؟ ہم اتنی محنت کر کے یہاں پہ آئے اور آپ نے حملہ منسوخ کر دیا۔ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ کمانڈر نے مجھے آ کر یاد کرایا کہ یہ آپ کے استاد کا شہر ہے، لہذا میں اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک پہلو تھا شخصیت کا۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے کسی بھی شہر یا ملک سے حملہ کرنے سے پہلے وہ اطاعت کی پیشکش کرتا کہ میری اطاعت کر لی جائے، اللہ خیر صلاح۔ اگر اطاعت ہو جاتی تو ٹھیک ہے، اگر اطاعت سے انکار کر دیا جاتا تو پھر شہر کا وہی حال ہوتا کہ پہلے آپ کو موقع دیا گیا تھا، آپ نے قبول نہیں کیا، اب سارے مرد قتل ہوں گے، عورتیں لونڈیاں بنیں گی، شہر کو جو ہے وہ آگ لگائی جائے گی۔ اس کے بعد 3 دن تک سپاہیوں کو کھلی اجازت ہوتی شہر میں لوٹ مار کرنے کی، یعنی آگ لگانے سے پہلے کھلی اجازت۔ عورتوں کو ریپ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کو پہلے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ ہاں، جو وہاں پہ کوئی جمع پونجی پڑی ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی سرکاری، وہ سارا جو ہے وہ سپاہیوں کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنی پوری زندگی میں 54 ملک فتح کیے، 54، اور کہا جاتا ہے کہ ان 54 ملکوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں جو عورتیں تھیں وہ بیوہ ہوئیں، لاکھوں بچے جو ہے وہ یتیم ہوئے، اور یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ تھا اس بدفعلی کا، اسے نفرت ہو گئی تھی، اور خاص کر وہ مردوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس کے بعد 54 ملک اس نے جو ہے وہ فتح کیے۔ پھر اس نے اپنی آپ بیتی لکھی اور اس کی آپ بیتی نے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کی آپ بیتی میرے پاس بھی پڑی ہے اور واقعی پڑھنے والی ہے۔ دنیا کی 70 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے فرانس نے اس کا ترجمہ کیا، فرینچ میں۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، 70 زبانوں میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کو فاتح عالم لکھا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے، ون اینڈ اونلی، شاید کوئی پہنچ گیا ہو میرا محترم ویور، تیمور لنگ کی۔ لنگڑا میں نے کہا کہ ڈیفیکٹ تھا، تیمور لنگ کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اور جو میں نے آپ کو وہ فوتگی والا 1403 والا، کہ جب 1403 میں اس کا انتقال ہوا تو اسے لکھا گیا تیمور دی گریٹ۔ تضادات کا مجموعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی کتاب انجوائے کرنی ہے، تو وہ کتاب ہے میں ہوں تیمور۔ ایک صفحہ آپ انجوائے کریں گے، ایک صفحے پہ اور تیمور، اگلے صفحے پہ اور تیمور، اس سے اگلے صفحے پہ اور تیمور، کیونکہ خون تو تاتاری تھا۔ اور پھر اسی کی اولاد آپ جانتے ہیں مغل بابر۔ تو یہ جو ہے نا، اگر آپ کے پاس کتاب ہو، آپ کو کہیں سے کتاب ملے میں ہوں تیمور، عموماً اب تو پرانی کتابوں میں مل جاتی ہے، آپ سٹڈی کریں گے آپ کو بہت لطف آئے گا۔ آن لائن بھی ملتی ہے، آن لائن جو ہے نا اگر آپ سٹڈی کر لیں تو اس میں بھی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ لطف اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود نیازی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کے دن کا کچھ اور حال حوال، اور یہ میں نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے آپ کی دلچسپی کے لیے۔ خبریں آپ سنتے ہیں، سارا دن سنتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کو کچھ نیا بھی دیا جائے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند ہے تو آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ میری محنت رہ گاں تو نہیں جا رہی، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ دلچسپ ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ڈسکس کریں گے، ویلاگ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہی گزارش ہے کہ جو لوگ پہلی دفعہ کلک کر رہے ہیں تو وہ سبسکرائب کریں چینل کو، ہماری پیاری اور محترم یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں، چینل کو سپورٹ کریں۔ جو لوگ سبسکرائبرز ہیں تو وہ بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ وہ نوٹیفیکیشن پہ جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھا کریں، اور اس کے ساتھ ایک ڈنڈا اٹھائیں، ڈنڈا موٹا سا ہو جس سے جو ہے نا کپڑے دھوتے ہیں، ہم اسے ڈمڑی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ ڈمڑی اٹھائیں اور ڈمڑی کے ساتھ یا کھیڑ اٹھا لیں، کھیڑ اٹھا کے لائک کر دیں، یعنی اس کو ویڈیو کو۔ سب سے پہلی خبر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ جو ہے نا ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ کیڑا تنگ کیا ہے کیڑے نے نواز شریف کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا شخص ہے، عموماً اس کو کیڑا اس وقت تنگ کرتا ہے جب یہ پاکستان سے باہر ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ بشارت راج ہیں، بہت زبردست کوٹ رپورٹر ہیں، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ شہباز شریف نے نجی محفل میں جو ہے نا وہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا۔ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ادھر تاجروں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف کو کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اوے لالے تو کون ہے، تو اردلی ہے، تو بٹ مین ہے، تو پی این ہے، تو کیا ہے۔ تو یعنی انہوں نے اس سارے ماحول پہ جو ہے وہ کنسرن شو کیا ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت سوچنی تھی نواز شریف صاحب جب آپ کینسر سروائیور سے 60,000 ووٹوں سے ہار گئے تھے، آپ کی پوری پارٹی کو 17 سیٹیں ملی تھی، آپ کو رات کو جگا کر کہا گیا تھا کہ آپ ہارے نہیں ہیں۔ وہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ شیخو پورہ کی 5 سیٹیں 60 کروڑ میں بیچی گئیں، 12/5 یعنی 12 کروڑ کی ایک۔ اور لطف کی بات کیا ہے؟ لطف کی بات یہ ہے کہ ساری سیٹیں نون لیگ نے جیتے ہیں، یعنی انہوں نے 5 سیٹوں کو 60 کروڑ پے کیا۔ تو یہ باتیں اس وقت سوچنی تھی میاں صاحب جب آپ کی بیٹی ضد کر کے مکھیہ منتری بن گئی، کیونکہ یہ خبریں موجود ہیں کہ جب رزلٹ آیا تو آپ کو مشورہ دیا گیا سعد رفیق جیسے لوگوں کی جانب سے، سنا رانا ثناءاللہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ہم الیکشن بری طرح ہار گئے ہیں، پی ٹی آئی کو دیں حکومت اور اپوزیشن میں۔ لیکن آپ کی جو بیٹی ہے جو جمیل، تو جمیل نے کہا کہ نہیں میں نے جو ہے نا وہ تجربہ کرنا ہے، ہمیں پیشکش ہو رہی ہے فارم 47 لینے کی، میں نے مکھیہ منتری بننا ہے، تجربے کرنے ہیں، اور جو ہے نا سائنسی ایجادات کرنی ہے اور ٹک ٹاکیں بنانی ہیں۔ تو یہ آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، اب آپ کی خواہش بے وقت ہے۔ اس کے بعد ہم صادق خان کی بات کریں گے، یہ لندن کے میئر ہیں، بہت زبردست آدمی ہیں، انہوں نے برطانیہ پہ زور دیا ہے، اپنے ملک پہ زور دیا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ قبول کیا جائے، جو ہے نا تسلیم کیا جائے فلسطین کی علیحدہ ریاست کو۔ وڈیرے کتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ وہ جو نوجوان عورت قتل ہوئی اپنے خاوند سمیت، اس کی جو والدہ ہیں وہ قرآن لے کر وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں کہ جو وڈیرے کا جو ہے نا شیرباز کا وہ فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا، وڈیروں کا اثر دیکھیں۔ اور وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، 5 بچے تھے، وہ چابی والا کھلونا یہ بتا کہ وہ قتل نہیں ہوئی، اس کا خاوند قتل نہیں ہوا، بچے تھے، یہ تھے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کی ماں کو بھی یہ لے آئے ہیں۔ یہ طاقت ہے وڈیروں کی، یہ طاقت ہے ان کی۔ بہرحال اس کی ماں آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے تو وہ فیصلہ لکھا ہے جج نے، جس نے وہ سزائیں سنائی ہیں، تو اس نے فیصلے میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ تھے، چونکہ تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ بقایا جو 250-300 لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں تو ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ انصاف ہے، یہ جرنیلوں کا نظام ہے۔ جج نے فیصلے میں لکھ دیا ہے پی ٹی آئی سے وابستہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے جی. اب اگلی خبر ہے کہ اسرائیل میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے. کس کے خلاف؟ بنجمن نیتن یاہو کے خلاف. اور انہوں نے بنجمن نیتن یاہو پہ لعنتیں ڈالی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسطینی پتے کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، کہ ایک تو پیٹ بھرتا ہے، دوسرا وہ نمی بھی ہوتی ہے، تھوڑی پیاس بھی بجھاتا ہے. تو اس کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے کہ وہ بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. بہرحال مبارک کو محمد بن سلمان اینڈ سو ان کو. کہتے ہیں کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، جو خون ہوتا ہے، لہو ہوتا ہے، وہ پانی سے گاڑھا ہوتا ہے. کوئی شک نہیں ہے. عمران خان کے بیٹے نے ٹویٹ کیا ہے کہ ساری زندگی ہمارے باپ نے ہمیں کرپشن کے خلاف جو ہے نا وہ بتایا، سکھایا، اور اب ان پہ یہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے. تو انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جرنیلوں نے جس طرح بعد میں چغلیاں لگاتا تھا باپوں کو عمران کی، انہوں نے چغلیاں لگائی ہیں کہ عمران خان پر کرپشن کیسز ہیں. بہرحال اس کے بیٹے نے جواب دیا ہے کہ میرا باپ کبھی کرپشن نہیں کر سکتا، اور میرے باپ نے اپنا سارا کچھ، اپنی راحت، اپنا سکون، سارا کچھ پاکستان پہ قربان کر دیا ہے. یہ خان صاحب کے بیٹے نے ٹویٹ کیا ہے. جرنیلوں کے ہاتھ جو ہے وہ پکے ثبوت آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، اور وہ ثبوت یہ ہیں کہ جی ایک جو پولیس والا تھا جس کی 4 فٹ کی جو ہے نا وہ پیٹ تھا، 4 فٹ کا، وہ ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا. سامنے ٹیبل پڑا تھا، اس کے نیچے جو ہے وہ پولیس والا چھپا ہوا تھا، سووے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں ناقابل تردید ہمارے پاس شواہد ہیں، اور عدالت میں جو شواہد پیش ہوئے تو ایک پولیس والے نے کہا کہ وہ جو ہے نا صوفے کے پیچھے کھڑا تھا، ایک نے کہا میں ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا، ایک نے کہا کہ میں اپنی واش روم میں چڈی دھو رہا تھا، بنین دھو رہا تھا، اور ایک نے کہا کہ میں دھوتی باندھ رہا تھا. یہ ڈی جی ایس پی آر کے ناقابل تردید ثبوت تھے، اور ان ثبوتوں پہ جو ہے وہ سزا دے دی گئی ہے. تاجروں سے ملاقات کی ہے جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب نے، جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری. تو میرا اپنے محترم ناظرین سے سوال یہ تھا کہ کبھی کہیں پہ سنا ہو، دیکھا ہو خبروں میں، اخباروں میں کہ امریکی آرمی چیف نے یا چیئرمین جوائنٹ چیف نے تاجروں سے ملاقات کی ہو، انہیں ٹافیاں بیچنے کا طریقہ، انہیں دال کے بھاؤ، انہیں چینی کس طرح بیچنی چاہیے، شٹر پہ کیا لکھوانا چاہیے، کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، شاپر نیلے رنگ کے ہوں یا سفید رنگ کے ہوں. تو ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے ان کو تجارت کے گر بتائے ہیں کہ تجارت کس طرح کرتے ہیں، ارب پتی کس طرح بنتے ہیں. پھر تاجروں کو حوالے کر دیا گیا چینلوں کے کہ ان کے انٹرویو کریں تاکہ یہ بتائیں کہ آرمی چیف نے کون کون سے فارمولے بتائے ہیں. وہاں پہ ایک تاجر نے زیادہ میٹھا کر دیا، کوئی زیادہ ہی کم چک دیتا. انہوں نے کہا جی کہ صدیوں بعد فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کھانا بھی کھلایا ہے، اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے نوٹس لکھے ہیں، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے، سنا نے، اپنے ہاتھ سے نوٹس لکھے. یہ ملک نہ ترقی نہیں کر سکنا بھائی، کبھی بھی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا کون ہو، ہم سب سے زیادہ مقبول ہیں، ہم سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہم مادھوری ڈکشٹ ہیں، ہم کترینہ کیف ہیں، ہم سے ہر کوئی محبت کرے، جو ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، ہمارے قد سے بڑا ہوگا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. دیٹس اٹ. کیونکہ صدیوں بعد تو فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف جو نیا منصوبہ لانچ ہوا ہے، وہ منصوبہ آپ کو سمجھنے کے لیے جانا پڑے گا 8 فروری سے پہلے. 8 فروری سے پہلے کیا کیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ عمران خان کو تقریباً 30 سال سزا سنا دی گئی، عمران خان کو نائل کر دیا گیا. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ووٹر گھر سے نہ نکلے، ووٹر مایوس ہو جائے، مورائل ڈاؤن ہو جائے. لیکن ووٹر ڈیٹ تھے، ووٹر لڑکے تھے، زیادہ تر لڑکیاں تھیں، جوان بچے تھے، بچیاں تھیں، ان عوام کے ٹھوک ٹھوک کے مورن لائیاں. یعنی وہ جو ہے نا باجے پہ، ڈھول پہ، صوفے پہ، الماری پہ، سٹیپلر پہ، کمپیوٹر پہ انہوں نے مورے لگا دی. رات 11 بجے تک 2/3 اکثریت مل گئی. اس وقت یہ چال چلی گئی. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک ہی بک ہے ان کے پاس، زیادہ جو ہے نا سوچتے سمجھتے ہیں نہیں بھائی لوگ.
انہوں نے اس وقت بھی morale گرایا, لوگ باہر نکل گئے, 2/3 اکثریت دے دی. اب کیا منصوبہ لانچ کیا گیا ہے؟ 10 سال, ہر مال ہر چیز 10 سال, ہر مال ہر چیز 10 سال. کیوں؟ morale گرے, تحریک شروع نہ ہو, لوگ باہر نہ نکلیں, لوگ مایوس ہو جائیں, لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے کہ جی یہ تو ہیں ہی ہیں, ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. جو طاقت ہے, جو بندوق ہے, جو ٹینک ہے, جو توپ ہے, جو ایٹم بم ہے, وہ ان کے پاس ہے. عوام کیا کر سکتی ہے؟ اور میں عوام کو کہتا ہوں, جس دن آپ لوگ 10 لاکھ اکٹھے ہو کر آ گئے نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کدھر گئی وہ طاقت, وہ کدھر گئے, وہ بڑے بڑے کدھر گئے وہ؟ یاد ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGIS نہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی اندر آتا ہے نہ باہر جاتا ہے, کدھر گیا وہ؟ اٹھ اور منہ آس, جنہیں اٹھ نہ منہ ہونا ہے, کدھر گیا وہ؟ کدھر گیا کابلی ٹرک باجوہ جو تیسری ایکسٹینشن لینے کے چکر میں تھا, اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس قربان کر دی اس لانتی نے. وہ لانتی ماں بہن کی گالیاں بھی نواز شریف سے کھا رہا تھا اور نواز شریف کے پلیٹلیٹس بھی گرا رہا تھا. وہ لانتی کدھر ہے طاقت؟ وہ کدھر ہے؟ آپ کدھر ہے جنرل فیض جو باجوہ کے سسر کا پچھاوڑا دھوتا تھا؟ آپ باہر آ جائیں, یہ طاقتور نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, آپ باہر آ جائیں, پھر میں آپ سے پوچھ لوں گا. پاکستان نے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں. کس میں؟ پاکستان بننے کے بعد جو اس وقت ہجرت ہوئی تھی, اس کے بعد سب سے بڑی ہجرت ہو رہی ہے. 16 لاکھ پاکستانی پاکستان سے زندہ بھاگ. نسو اتنی ترقی ہو رہی ہے پاکستان کے, نسو ترقی ہو رہی ہے. ادھر اتنی ترقی ہو رہی ہے. انڈیا کتنا بڑا ملک ہے, 1 ارب سے زیادہ آبادی, یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ وہاں سے کتنے لوگ باہر گئے؟ 9 لاکھ, اور یہاں سے 16 لاکھ. اور یار یوکرین میں جنگ لگی ہوئی ہے نا, یوکرین سے 3 لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں, 3 لاکھ. فلسطین سے کم لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, فلسطین سے. برازیل, پاکستان پہلے نمبر پہ 16 لاکھ. اور انگلینڈ میں تو لوگوں نے حد کر دی ہے سیاسی پناہ, کہ ہماری جان چھڑاؤ, سیاسی پناہ دیں, جان چھڑاؤ ہماری, ہم ادھر پیر کر کے سوئیں گے. اتھے لہر بہرے, کتھائیں دودھنیاں نہراں, کتھائیں شہدنیاں نہراں, ساری جان چھڑاؤ ساری. 16 لاکھ ریکارڈ توڑ دیے پاکستان نے. ایک بندہ تھا, نام تھا اس کا احسان اللہ احسان, اور اس کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ فوجیوں کے سر کاٹنا اور فوجیوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا. بتایا آپ کو؟ اس کا نام APS میں بھی آیا تھا, بتایا آپ کو؟ وہ آج کل کدھر ہے؟ ذرا گیس کریں. وہ آج کل ارطغرل ہے جی, ترکی چ. سونا موسم, سونیاں کڑیاں, حلیمہ سلطان, اسلان خاتون, ترکی چ. سیٹ ہے بالکل. آپ فکر کر رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہوگا, بے روزگار ہوگا. احسان اللہ احسان ترجمان تھا طالبان کا. سیٹ ہے, آپ فکر نہ کریں, سیٹ ہے. ہم نے تو اس کو جاسمین راشد کو ہم نے سزا دینی ہے, خان صاحب کو دینی ہے. اور اسے نسوایا کیا؟ احسان اللہ احسان کو ایک دن اعلان کر دیا سیکیورٹی اداروں نے کہ او جی نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے احسان اللہ احسان نس گیا ہے. نہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی آتا ہے, نہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی جاتا ہے. وہ آج کل ارطغرل ہے ترکی نے بچے, احسان اللہ احسان بھگوایا گیا. یعنی کہتے ہیں کہ ایک فوجی افسر نے باقاعدہ نسوایا, سیٹ کرایا ترکی میں کہ کوئی کڑی شڑی لاب کے اپنا گھر بسات, ہنسی خوشی زندگی بسر کر. وہ احسان اللہ احسان, کیونکہ اپنا قانون, اپنا آئین, بیڈ طالبان, گڈ طالبان, درمیانے طالبان, ہجڑے طالبان, خسرے طالبان, انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے, خود فیصلہ کرنا ہے. جو سروں سے فٹ بال کھیلتا تھا وہ ترکی میں ہے اور بڑا سیٹ ہے. محمود رشید کو 10 سال, اعجاز چودھری کو 10 سال, جاسمین راشد کو 10 سال,
آج توشہ خانہ میں عمران خان کا کیس لگا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ ادھر کتنی سزا ہوتی ہے۔ واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک کو جام کر دیا ہے، بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، سب سے زیادہ قرضے لیے جا رہے ہیں، عدلیہ تباہ کر دی گئی ہے، پولیس تباہ کر دی گئی ہے، کسی طرف دھیان نہیں ہے، دھیان صرف سیاسی انتقام پہ ہے۔ ملک 16 لاکھ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ یعنی بشارت راجہ بتا رہے تھے کہ بیت اللہ محسود، آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے تو یقین کریں آج پہلی دفعہ ان کے منہ سے سنا ہے۔ بیت اللہ محسود تو میں نے دیکھا بھی تھا، سنا بھی تھا کہ وہ اسلام آباد میں گھومتا تھا مشرف کے دور میں، اسلام آباد میں بیت اللہ محسود۔ اور بیت اللہ محسود پہ الزام کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ بے نظیر کے قتل کا الزام بیت اللہ محسود پہ آیا تھا کہ اس کو بیت اللہ محسود نے قتل کرایا ہے، اور وہ لاہور کی یعنی اسلام آباد کی روڈوں پہ اتنا سارا اسلام آباد ہے۔ تو احسان الاحسان، میرے ویورز پریشان تھے، میرے بزرگ بھی پریشان تھے کہ پتہ نہیں بیچارہ آج کل کدھر ہوگا، دھکے کھا رہا ہوگا، نوکری ہوگی نہیں ہوگی۔ ان کو بتانا تھا کہ جو فوجیوں کے وہ شہداء کی بیزتی، شہداء کے مجسمے، شہداء کی یادگاریں 9 مئی، تو بہرحال وہ سیٹ ہے، ترکی میں اچھی زندگی گزار رہا ہے، آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔